بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ایسی کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سوال: انسان کی کس عبادت پر شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: نماز پر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب: کسی پر ظلم کرنا۔ سوال: آپس میں دشمنی ختم کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب: ہدیہ دینا۔ سوال: کس خاتون کے گھر فرشتے خادم ہوتے تھے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کس طرح سونے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب کتاب جنت جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب کسی بھی عورت یا مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: 10 سال کی عمر میں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ جواب: بھیڑیا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب: غیبت کرنے والا۔ سوال: بتائیے کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: نیک بیوی۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: 3۔ سوال: قرآن مجید انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کے لیے نازل ہوا تھا؟ جواب: جنات کے لیے۔ سوال: سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو ادا کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: نماز ظہر۔ سوال: قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: کون سی چیز بروز قیامت انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ سوال: کون سا عمل انسان کے مال میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: کس وقت صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا؟ جواب: قیامت کے قریب۔ سوال: کس چیز کو قتل سے بھی زیادہ برا کہا گیا ہے؟ جواب: فتنہ اور فساد کو۔ سوال: حدیث کے مطابق کس انسان کے لیے موت ایک تحفہ ہے؟ جواب: مومن کے لیے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنا عرصہ رہے تھے؟ جواب: 30 سال۔ سوال: کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: شرابی کو۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: جب نمرود اور اس کی قوم کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب بھیجا؟ جواب: مچھروں کا عذاب۔ سوال: نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب: 3 سوال۔ سوال: کس کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف ذا۔ سوال: دین اسلام کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ جواب: کلمہ۔ سوال: بتائیے کہ تمام برائیوں کی چابی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: جھوٹ کو۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اور اب دوزخ میں ہے؟ جواب: اژدھا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ جواب: روزہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں کتنے اونٹ دیے تھے؟ جواب: 20 اونٹ۔ سوال: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھا رکھیں گے؟
جواب 8 فرشتے۔ سوال کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب زیادہ ہنسنے سے۔ سوال کس کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب ماں کے بلانے پر۔ سوال بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب شوہر کی غربت میں۔ سوال قیامت کے روز عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب شوہر کے حقوق کا۔ سوال وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دھو دیتی ہے؟ جواب بخار۔ سوال موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کی حالت میں۔ سوال قرآن مجید کی پہلی حافظہ خاتون کون تھیں؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ جواب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ جواب نماز جنازہ۔ سوال نکاح کے لیے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جواب جمعے کا دن۔ سوال انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب گناہ۔ سوال کس ہستی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اہل جنت کی سردار ہوں گی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال عورت کس جگہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ جواب حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورہ صف میں۔ سوال جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب سینے پر۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس انسان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب کافر سے۔ سوال کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں ٹوٹتا۔ سوال سب سے بابرکت عورت کون سی ہوتی ہے؟ جواب جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 مرتبہ قربان ہوا؟ جواب مینڈا۔ سوال کس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے؟ جواب جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کرائی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب اجوا کھجور کھانے سے۔ سوال جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ماتھا۔ سوال کتنے تولے سونا موجود ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب 7.5 تولہ سونا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین کی ہے؟ جواب مظلوم کی۔ سوال دوزخ میں جہنمیوں کی عمر کیا ہوگی؟ جواب 33 سال کی عمر ہوگی۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ جواب کثرت سے استغفار کرنا۔ سوال کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب زیادہ سونے سے۔ سوال جہنم کی کون سی منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا؟ جواب 7ویں منزل میں۔ سوال قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب زوجین کو۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے دن کتنا لمبا سجدہ کریں گے؟ جواب 1 ہفتے کا۔ سوال کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت ٹلتی ہے؟ جواب عید کے دن۔ سوال دنیا میں کون سا کام کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب مسجد کی صفائی کرنا۔ سوال شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب 6 روزے۔ سوال موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ جواب توبہ۔ سوال وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب عربی زبان۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب درود شریف پڑھنا۔ سوال مرنے والے انسان کو موت سے کتنے دن پہلے موت کا فرشتہ نظر آنے لگتا ہے؟ جواب یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب بدعت۔
سوال: مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان کس دن ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: کون سی چیز کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کھانے والے کی۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: وہ کون سا حلال کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ جواب: طلاق دینا۔ سوال: جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب: عبادت ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت ضرور یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: سورۃ نور۔ سوال: کس انسان کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں مرنے والے کو۔ سوال: کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی یا نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں ہوتا ہے۔ سوال: رمضان کے بعد کون سا عمل کرنے والے کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ سوال: کس صحابی کا آج بھی باغ وقف موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کمزور ہونا اور دین سے دور ہو جانا۔ سوال: سب سے پہلے نماز کے اوقات کس نبی نے مقرر کیے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: نماز پڑھنے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرنے سے انسان کون سا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر وظائف پڑھنا سنت نہیں ہے، البتہ کوئی برکت کے لیے کرے تو حرج نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ البتہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن جسم پر ہاتھ پھیرنے سے جسمانی برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جواب: 4۔ سوال: عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: موت سے قیامت تک کا وقت۔ سوال: کس سورت کے نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب: ریاکاری کرنے والا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج میں کی جانے والی وہ جان لیوا غلطی جو آپ کا حج برباد کر کے سیدھا جہنم کے دروازے پر پہنچا دیتی ہے؟ جواب: حج کے دوران سب سے بڑی اور ہلاکت خیز غلطی شرک ہے۔ اگر کوئی حاجی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا شرک والے الفاظ و اعمال کرے تو اس کا حج رائگاں ہو جاتا ہے اور وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ اگر کوئی حاجی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، قبروں یا بزرگوں سے مدد مانگے یا شرک پر مبنی قول و فعل کہے تو اس کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ عظیم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔